تو بیسیکلی ایک بہت زبردست رائٹر ہیں جن کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، کوٹ بھی کرتا ہوں، ہینا ارینتھ، جنہوں نے ٹوٹالیٹیرینزم کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، اوریجنز آف ٹوٹالیٹیرینزم، اور اس میں وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ اوریجنز کیا ہوتی ہیں ان آئیڈیالوجیز کی، بے شک وہ فاشزم ہو، ناززم ہو، یا پھر جو مرڈرس قسم کا کمیونزم ہوتا ہے، ایک تو سوشلزم ہے وہ مختلف ہے، لیکن اسٹالنزم کی اگر میں بات کر لوں تو اس کو بھی اینالائز کیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہٹلر اور اسٹالن دونوں کا رائز دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک معاشرے کے اندر جہاں پر فاشزم بہت آسانی سے گرو کر سکتا ہے. اور پہلا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ میس، ایک ایسی پاپولیشن لوگوں کی جس میں یونٹی اور انٹیگریشن موجود نہیں ہوتی، جس میں پہلے بھی فالٹ لائنز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ آ کے کوئی بھی منوپلی لے جاتا ہے ان کے اوپر. نمبر 1 از دیٹ وی آلریڈی ہیو دیٹ، وی نو اٹ، کیونکہ ہمارے یہاں پہ چاہے ایتھنک ڈیوائڈ ہو، ریلیجس ڈیوائڈ ہو، سیکٹیرین ڈیوائڈ ہو، یا کسی بھی قسم کی ڈیوائڈ ہو، آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ ہو، وہ بہت زیادہ فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں. ضیاء صاحب نے آ کے کوشش کی کہ پاکستانیت کی ایک مشترکہ ڈیفینیشن کریٹ کی جائے. محمد بن قاسم کا نام اس دور میں کتابوں میں پاپولرائز ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو یہاں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم 70 سال پرانے ہیں، یا 712 میں قاسم نے پہلا پاکستانی بن کے دکھایا، یا اس سے پہلے سے تھے ہم لوگ. تو یہ جو ایمبیولنس ہے اس پہ آ کے مونوپلی لینا بہت ایزی ہو گیا. تو پہلا فیکٹر تھا وہ میٹ ہو گیا. نمبر 2 فیکٹر یہ تھا کہ پبلک کے پاس انڈیویجول رائٹس نہ ہوں. وہاں پر فاشزم بہت ایزیلی پراسپر کرتا ہے، بیکاز دے آر سو ڈیسپریٹ، دے آر سو ہاسٹائل ٹو فریڈم ایز ویل، کیونکہ ان کو کوئی اگر آپ نے فریڈم نہیں دی تو وہ دوسروں کی آزادی سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں. دے انوی دا پیپل ہو ہیو فریڈم ایکچولی. تو دوسری کنڈیشن بھی میٹ ہو گئی. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اے میس آف انڈفرنٹ پیپل، وہ لوگ جو اتنے اے پولیٹیکل ہیں کہ ان کو سیاست کا کچھ علم نہیں ہے. تو فاشزم کے جو سپورٹر ہوتے ہیں دے آر ناٹ پولیٹیکل پیپل. جو بھی آپ کو بہت پیشنیٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیڈر کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، اسے پوچھیں کہ 2018 سے پہلے کی سیاست کیا تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کی ہسٹری، اگر ہم لیجسلیٹو ہسٹری کی بات کریں، 18th امینڈمنٹ کا پوچھ لیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، یا ایوب نے جو لیجسلیشن کی، جو ہم پاک اسٹڈی میں پڑھتے ہیں کہ ایوب بڑا رحم دل رہنما تھا، اس کے دور میں معیشت جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی تھی. تو یہ سب جو پاک اسٹڈیفیکیشن ہوتی ہے ہماری، اس کی بیسس کے اوپر جو مائنڈ بنتے ہیں وہ پھر انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں پالیٹکس کو لے کر. تو تیسری کنڈیشن بھی میٹ ہو گئی. اور اسی طرح یہ وہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں فاشزم کے رائز کی. ایکچولی جن معاشروں میں یہ فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں. تو اس پہ والٹر بینجامن جو کہ ایک جرمن فلاسفر ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ فاشزم جو ہے وہ ایک ایستھیٹسائزیشن آف پالیٹکس کی آرٹ ہے. پالیٹکس میں ایستھیٹکس کو انٹروڈیوس کروا دو صرف. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح کی جو میس ہے جس کی کوئی آواز نہیں تھی، لیٹس سے یہ ینگسٹر ہیں سارے جو یونیورسٹی سے ابھی پڑھ کے نکلے ہیں، دے ڈونٹ فیل کنیکٹڈ ٹو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری، کیونکہ وہ اتنی آرتھوڈاکس اور آؤٹ ڈیٹڈ پالیٹکس کر رہے ہیں کہ ان کا کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا ان سے. تو فاشزم جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک نئی آڈینس کو مین سٹریم میں لے کے آتا ہے جو کہ پہلے پولیٹیکل سٹریم میں ہوتی ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 از دیٹ کہ وہ ہمیشہ سے یہ ٹرک استعمال کرتے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں ایستھیٹکس لے کے آتے ہیں. فار انسٹنس، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں امریکہ سے مقابلہ کر لوں گا، یا پھر میں جو ہے وہ آپ کی جو غیرت اور عزت جو آپ سے لوٹ لی گئی ہے وہ آپ کو واپس لے کر دوں گا. یور آنر از لاسٹ فرام یو، somebody is taken away, somebody has taken that away. ہٹلر کا بھی یہی تھا نا. اگر آپ نے جو نیشنل سوشلسٹ پارٹی ہے NSDAP اس کی کیمپینز دیکھی ہوں تو ان کا پریٹیکسٹ کیا تھا؟ آنر کلچر کو اپیل کرنا. they were just appealing to your lost pride. فرسٹ ورلڈ وار میں آپ سے سب کچھ لے لیا گیا، آپ ریپریشنز دے رہے ہیں، فرانس آپ سے پیسے کھا رہا ہے. why should we earn for French people؟ ہم کیوں ریپریشنز دیں ان کو؟ اور وہاں پر اس وقت تقریباً 1 بلین مارکس کا نوٹ مارکیٹ میں آ چکا تھا. اتنی ڈی ویلیوڈ جرمن کرنسی تھی اس ٹائم پہ. تو اکنامک انسٹیبلٹی از آلسو اے ویری گڈ روم ٹیمپریچر فار دا فاسسٹ ٹو ایرپٹ آؤٹ آف نو ویئر. اور دوسری چیز یہ کہ اس ساری صورتحال میں ایک ایزی سلوشن پرووائڈر کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نمبر 4 جو چیز تھی جو فاشزم کے اس سارے اسپائرل کو لاک کر دیتی ہے اور ایک پرفیکٹ مکسچر بنا دیتی ہے، وہ ہے دا رائز آف اے گریٹ مین. کہ ایک گریٹ مین اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سارے مسائل جو تمہارے ہیں اس کا حل صرف میرے پاس ہے. آئی ایم دا فائنل سلوشن. جس طرح سے ہٹلر نے کہا تھا، اس کا فائنل سلوشن یہ تھا کہ آرسن کر دو اور جلا دو جرمنی کی سڑکوں کو اور پلوں کو. کیونکہ اگر جو نیشنل سوشلسٹ پارٹی نہیں ہے، اگر نازیز نہیں ہے تو جرمنی کو بھی بچنا نہیں چاہیے. تو اس طرح سے ایک ایزی سلوشن پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ ایزیلی ٹرک ہو جاتے ہیں. تو